جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکات شریف کے اندر، فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے، الا کالغریق المتغوث، وہ انتظار غریق المتغوث وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح کوئی دریا میں ڈوب گیا، ڈیم میں ڈوب گیا، گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہے گویا وہ ڈوب رہا ہے، اور ڈوبنے والا آدمی سہارے کا منتظر ہوتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، پاؤں چلاتا ہے، کوئی سہارا ہاتھ کے اندر آ جائے تو وہ اسے پکڑ لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور فرمایا ینتظرون، وہ مردہ انتظار کرتا ہے۔ کس کی انتظار کرتا ہے؟ فرمایا ینتظرون الدعاء، وہ دعا کی انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا ہو، کوئی اس کے لیے اللہ سے استغفار کرنے والا ہو، کوئی اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو۔ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، کس کی طرف سے؟ عن اب و ام او اخ او اخت او صدیق، یا تو وہ دعا کے لیے منتظر ہوتا ہے جس کا والد زندہ ہے، والد کی طرف سے کہ والد میرے لیے دعا کرے گا، ماں میرے لیے دعا کرے گی، بھائی میرے لیے دعا کرے گا، بہن میرے لیے دعا کرے گی، بیٹا میرے لیے دعا کرے گا، اہلیہ میرے لیے دعا کرے گی، او صدیق، یا میرا دوست اور رشتہ دار کوئی بھی مسلمان میرے لیے دعا کرے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میت قبر کے اندر اس تاریکی کے اندر انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ کون میرے لیے دعا کرے گا، میرا باپ دعا کرے گا، میری ماں دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، میرے دوست دعا کریں، میرے رشتہ دار دعا کریں۔ فرمایا کہ پھر جب اس کے لیے دعا کوئی کرتا ہے اور اس کے لیے دعا بھیجتا ہے تو وہ میت اس دعا کو جب اس تک پہنچتی ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے ہاں دنیا اور ما فیہا سے وہ دعا بہتر ہوتی ہے، اسے بہتر سمجھتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والوں کی طرف سے کی ہوئی دعائیں، دنیا والوں کی طرف سے کیے ہوئے صدقہ و خیرات، دنیا والوں کی طرف سے کیا ہوا استغفار اللہ تعالیٰ اس مردے تک پہنچاتے ہیں کامثال الجبال، اتنا تھوڑا سا نہیں بلکہ پہاڑوں سے بھی بڑھا کر ثواب اسے مرحمت فرماتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین ہدیہ زندوں کا مردوں کے لیے استغفار ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ زندوں کا سب سے قیمتی ہدیہ مرنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جن میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کا ذکر ہے کہ مرحومین کے دعاؤں میں یاد رکھا کرو، مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، خاص طور پر مرحومین کے ورثاء سے، لواحقین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایصال ثواب کے باب میں جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، ان میں اللہ کے نبی نے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کسے دیا ہے؟ وہ دیا ہے میت کے لواحقین کو، وہ میت کے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، بہن کو، والد کو، رشتہ داروں کو یہ حکم دیا ان کے لیے دعا کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آدمی جب مرتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 قسم کے لوگوں کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ ایک ان میں سے او ولد صالح یدعو له، کوئی نیک بیٹا چھوڑ کے مرا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال کھلا ہے، بیٹا یہاں نیکیاں کر رہا ہے، نامہ اعمال والد کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے، بیٹا یہاں نماز پڑھتا ہے وہاں والد کو ثواب پہنچتا ہے، بیٹی یہاں قرآن پڑھتی ہے والد کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے، اہلیہ دعا کرتی ہے، شوہر کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔ بے شمار احادیث کے اندر یہ ہے کہ اولاد، لواحقین جو قریبی ہیں وہ دعا کے اندر یاد کریں۔ اور اللہ نے جتنی بھی دعائیں ہمیں تعلیم دی قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر میرے نبی نے جو مسنون دعائیں بیان کی ان میں بھی کیا ہے؟ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے،
والدین کے لیے اولاد کی طرف سے دعا ہے، اور سب سے بہترین ایصال ثواب یہی ہے کہ مرنے والے کی اولاد نیک اور صالح ہے، مرنے والے کی اولاد دعا کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو مرنے والے کو اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے، اور تھوڑا نہیں پہنچتا، کامثال الجبال، پہاڑوں جتنا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اگر اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا بھائی، اپنا والد، اپنی ماں، اپنا رشتہ دار غافل ہو جائے، مرنے والے کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد تیجا کر دیا، قل کر دیا، 40واں کر دیا، کیوں کیا؟ لوگوں کی خاطر کیا، علاقے کی رسم تھی، علاقے کی ثقافت ہے، برادری کے نام پر یہ کیا جاتا ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ یہ کر کے اس کے بعد نہ مسجد کا منہ دیکھا، نہ کبھی قرآن کھول کے دیکھا، نہ کبھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کل کو یہی مرحومین گریبان پکڑیں گے، تمہیں چھوڑ کے آئے تھے دنیا میں، سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا دنیا میں، ہمارے جانے کے بعد تم بھول بھلا گئے، اور پھر تم نے کبھی دعا میں یاد نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی دعائیں ہماری ہمارے مرحومین کو پہنچتی ہیں، لیکن پہنچتی کس طرح ہیں؟ پہنچتی اس طرح ہیں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، پہنچتی اس طرح ہیں جس طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس طریقے پر کریں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں ایصال ثواب ہوگا، دعائیں پہنچیں گی، مرنے والے کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا، قبر میں روشنی ہوگی، حشر میں سہارا ملے گا، اللہ کے حضور جب پیش ہوگا نیکیوں کا انبار ہوگا۔ لیکن اگر معاشرتی بس چند رسمیں کر لی، رسم پوری کر لی، اس کے بعد نہ ماں یاد آئی، نہ باپ یاد آیا، نہ دادا یاد آیا، نہ مرنے والا بھائی یاد آیا، نہ دوست یاد آیا، کبھی بھول کر بھی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ پھر سب سے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ آج ہم نے دین کو رسموں کے اندر مقید کر دیا، آج ہم نے دین کو پابندیوں کے اندر مقید کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، جب تک کہ وہ اپنی ساری مرضیات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث انہی الفاظ میں کچھ اضافے کے ساتھ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، میرے فرامین کی محبت، میری سیرت کی محبت، میرے فرمان کی محبت، میرے عمل کی محبت، میری تبلیغ کی محبت اس کے والد سے زیادہ نہ ہو، بھائی سے زیادہ نہ ہو، رشتہ داروں سے زیادہ نہ ہو، تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے سنتیں کہاں چھوڑ دی؟ ہم نے نبی کے طریقے کہاں دفن کر دیے؟ ہم زبان سے تو نبی کا نام لیتے ہیں، ہم زبان سے تو نبی کے ساتھ عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہم زبان سے تو نبی کے حرمت پر کٹ مرنے کے نعرے لگاتے ہیں، ارے جو ہم کہاں نبی کے نام پر گردن کٹا سکتے ہیں جب نبی کے فرمان کے مطابق مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتے؟ جان گردن کٹانا یہ تو بڑی بات ہے، مسجد تک ہم نہیں آ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنی بدعتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر غلامی رسول میں موت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ محض دھوکہ ہے، یہ ہم اپنی زبانوں سے اپنے دلوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زندگی میری نبی کی شریعت کے خلاف، ظاہر میرا نبی کی سیرت کے خلاف، باطن میرا نبی کی تعلیم کے خلاف، میری زندگی میں ہر عمل ہے، ہندوؤں کی رسم پوری ہونی ہے، سکھوں کی رسم پوری ہونی ہے، علاقائی رسم پوری ہونی ہے، پوری اگر نہیں ہونی تو نبی کی سنت نہیں پوری ہونی، تو پھر کیسی یہ غلامی رسول؟ اسے ہم غلامی رسول کہیں؟ ہمارا ظاہر ہمارا باطن نبی کی سیرت و صورت کے خلاف ہو اور ہم غلام رسول، اسے غلامی نہیں کہتے، یہ محض دھوکہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔
اپنی زندگی کے طریقے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم سب اس امید سے جی رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے نبی میرا سہارا بنیں گے، حوض کوثر پر مجھے ملیں گے، میدان محشر میں میری شفاعت کریں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم اپنے ان اعمال کے ساتھ چلے گئے اور یہی امید لگا کے چلے گئے، وہاں جا کر جب نبی کے ساتھ سامنا ہوگا، حضور روبرو کھڑے ہوں گے، اللہ کرسی عدالت پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے نبی کے سامنے، کیا نبی ہمارے ان اعمال کو مان لیں گے؟ کیا نبی یہ سوال نہیں کریں گے کہ میں تمہیں کیا دے کے آیا، تم کیا لے کے آئے؟ میں تمہیں کیا سکھا کے آیا، تم کیا کر کے آئے؟ میں تمہیں زندگی کا کون سا راستہ دیا، تم کس راستے پہ چلتے رہے؟ اور وہاں کی حسرت، وہاں کی ندامت، وہاں کی شرمندگی صرف حسرت، ندامت، شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مرنا ہم سب نے ہے، یہاں سے ہم سب نے جانا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں سب کی سب یہاں رہ جائیں گی، یہ ساری بہاریں، یہ سارے موج میلے، یہ ساری مستیاں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ تنہا تنہا سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس قبر کے حوالے ہم سب نے ہونا ہے میرے دوستوں۔ کوئی دنیا کی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ جانے والے ہیں تو وہ اپنے اعمال ہیں، ساتھ جانے والے ہیں قبر کے اندر، حشر کے اندر، ہر میدان میں، تو وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے۔ میرے نبی کی سنت کہاں ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرے نبی کی تعلیم کیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ میرے رب کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ بس اسی کی طرف اگر ہم آ جائیں، یہی سوچ ہمارے ذہن میں، دل میں پیدا ہو جائے، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ وگرنہ جس طرح ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ساتھ دنیا میں بھی دھوکہ ہے اور آخرت میں بھی یہ دھوکہ ہے۔